بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اور اس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF کے درمیان جو فاصلے تھے وہ اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون کے امیدوار اعظم تارڑ کو سپورٹ کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اس منصب کے لیے نامزد کیا تھا۔ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے اپنے جو سپورٹرز ہیں یعنی جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے نام کی ایک فہرست تیار کر کے جمع کرانی تھی سینٹ سیکریٹریٹ میں، اور سینٹ سیکریٹریٹ نے جس کے پاس عددی قوت زیادہ ہو اس کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کو امیدوار بنانے کا جو معاملہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی سوچ و بچار کے بعد کیا، بلکہ بہت پہلے سے کر چکی تھی، اور اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر جو تھے مشتاق احمد خان، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کا نام تجویز کیا۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک دوسری پارٹی کے امیدوار کو نامزد کر رہی تھی، اور یوسف رضا گیلانی کی طرف سے 30 ارکان سینٹ کے نام فہرست میں پیش کیے گئے کہ جو ان کی حمایت کر رہے تھے، ان کے سگنیچر تھے اور جو بھی فارمیلٹی تھی اس کے مطابق۔ اب اس کے بعد جو اعظم تارڑ تھے ان کے مسلم لیگ نون کے امیدوار، وہ پھر ظاہر ہے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کے پاس تو اس کے بعد اپوزیشن کے ٹوٹل 50 لوگ ہیں تو 20 ہی ہوں گے، اور 20 میں سے بھی 1-2 لوگ مستقل غیر حاضر ہیں تو 18 ہی بچتے، لہذا اکثریت تو جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی نے ثابت کر دی، اور سینٹ سیکریٹریٹ نے ان کی بحیثیت اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اب مسلم لیگ نون والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ ایک سیاسی طور پہ غلط اقدام کیا ہے، ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی کہ ہماری عددی قوت زیادہ تھی لہذا ہمارا یہ لیڈر ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ عددی قوت ان کی زیادہ نہیں تھی، ان کے پاس 18 ارکان سینٹ تھے اپنی پارٹی کے، اور باقی بھی اگر ملاتے تو 20, 22, 24 بن جاتے زیادہ سے زیادہ، جبکہ پیپلز پارٹی کے اپنے 21 سینیٹر تھے، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے اور کچھ بلوچستان کے اور کچھ آزاد وہ ان کے ساتھ تھے، لہذا انہوں نے اپنی قوت ثابت کر دی کہ 30 ارکان سینٹ ان کے ساتھ ہیں۔ اور پیپلز پارٹی نے ان کے امیدوار پر اس لیے بھی اعتراض کیا کہ آپ نے ہمیں ذہنی کوفت سے دوچار کیا جب آپ نے اعظم تارڑ کو اس منصب کے لیے نامزد کر دیا ہماری مشاورت کے بغیر، کیونکہ اعظم تارڑ ایڈوکیٹ سابق صدر تارڑ صاحب کے فرزند ہے، اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے وکیل رہے ہیں۔ تو یعنی یہ ڈائریکٹ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک چھیڑخانی کی گئی اور ان کو ڈسٹرب کیا گیا ذہنی طور پہ کہ ان کی لیڈر کے قاتلوں کے جو وکیل رہا ہے اس کو آپ نے نامزد کر دیا۔ اب پیپلز پارٹی ایسے ماحول میں ان کو کیسے سپورٹ کر سکتی تھی یا اس کے حق میں دستبردار کیسے ہو سکتی، جبکہ آج سے 10 دن پہلے جب یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ختم ہوئی تھی دونوں پارٹیز کی، تو اس ٹائم سے پیپلز پارٹی نے اپنی ترتیب شروع کر رکھی تھی کہ اگر ہم ہائی کورٹ سے اپنا یہ موقف ہار بھی جاتے ہیں کہ جی صادق سنجرانی کو غلط طریقے سے بنایا گیا اور 7 ووٹ ضائع کیے گئے ہمارے، تو اگر تو وہاں سپورٹ مل جاتی تو بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے پیپلز پارٹی پھر میاں رضا ربانی کو نامزد کر دی، لیکن چونکہ وہاں سے ریلیف گیلانی صاحب کو نہیں مل سکا، لہٰذا پھر یوسف رضا گیلانی سے بہتر اس منصب کے لیے کوئی اور امیدوار پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھا۔ تو اس سارے عمل سے یہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ایک پیج پر اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایک پیج پر ہے۔ اور چند دن پہلے بھی میں نے جب بلاول بھٹو زرداری نے منصورہ کا دورہ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو کہ میاں نواز شریف اور فضل الرحمان کے ساتھ نہیں چل سکتی ان کو اکٹھا کر کے تو اس سارے اپوزیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو آگے بڑھائیں اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ذرا ٹف ٹائم دے سکیں۔ تو اگلے دنوں میں ان ساری پارٹیوں میں مزید فاصلے بڑھیں گے
اور سیاست کا رخ بھی نئے انداز سے متعین ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔